تو چاہے حضرت ابو ہاں بکر ہو، چاہے وہ عبداللہ ابن ابی ہو، ابن ابی ہو بن ابی ہے، ابن ابی ابئی sorry. منافق تھا نا، عبداللہ ابن ابئی ابی جو منافق. منافق جو تھا، تو وہ ابو بکر کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے برابر کھڑا کر کے ان کے ساروں بھی کو ایک صحابی بنا کے سائڈ پہ انہوں نے سب کو ایک کر دیا، انہوں نے سب کو ایک کر دیا، سب کو ایک کر چونکہ ہم نے سب کے بارے میں ایک ہی کہا تھا. حضور نبیوں کے تو فالوورز ہوتے ہیں، اور پھر فالوورز کے اندر کیٹیگری جو آپ نے بات کی، تو پھر یہ صحابی 90 ٹرم ہی اٹسیلف غلط ہو گئی. کہتے ہیں نا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، تو وہ ابھی 150 200 300 سال کے اندر اندر والے لوگوں کے بارے میں کہ جی وہ جو اڑنے کے واقعات ہیں تو یہ والے واقعات ہیں تو وہ والے واقعات ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں بدل گئی. ٹھیک ہے، تو کیا یہ 1200 سال کے اندر کتابیں نہیں بدل سکتی؟ کی بات ہے. اہل نانوتوی اور اہل یہ ہیں، یہ سارے یہ اہل محمد ہوتے، اور وہ ان کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہوا ہے. تو مجھے اس وجہ سے یہ بات سمجھ نہیں میں آئی کہ آپ کا اعتراض ہے کیا. آپ نے بات کی ہے تو وہ یہ اہل سنت کی تمام کتابیں اور اہل تشیع کی تمام کتابیں، ان کا بھی ایک مکسچر بنا دینا چاہیے، اور اس کے اندر سے جو صحیح احادیث نکلتی ہیں لوگوں کے لیے یہ چیز کو کلیئر کر دوں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ اہل تشیع سے تعلق نہیں رکھتے. آپ اہل سنت جو عرف عام میں جو اہل سنت جس کو کہا جاتا ہے اسی جی 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 سائٹ سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا کئی جی لوگ جی سن کے یہ نہ سمجھے کہ جی آپ اہل تشیع ہیں. قرآن تو آپ کے ڈومین میں آتا ہے نا، وہ تو آپ کا ڈومین ہے قرآن اور سنت. جی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ قرآن اور سنت کا حصہ ہے سیاست؟ ان کو شیعوں سے حسد ہے، یہ سب فرقے والوں کو ان کے دلوں میں حسد ہے شیعوں سے. ایک سب سے بڑا جو اختلاف آپ کو انجینئر صاحب کے ساتھ ہے، وہ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو میں چاہوں گا اس بڑی جو چیز جس سے مجھے اختلاف ہے. السلام علیکم ایوری ون. آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، اور تھمبنیل میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، مفتی فضل ہمدرد صاحب. اور جو I'm sure بہت سارے لوگ بڑا زبردست ڈسکورس لے کے چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں مفتی صاحب کو، اور میں نے بھی اسی لیے سوچا کہ مفتی صاحب کو انوائٹ کیا جائے. کچھ چیزوں کے اوپر کلیئرٹی کے سلسلے میں بات کرنی ہے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ڈیلے کیے بغیر شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مفتی صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ کافی بزی ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم ملا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. فوری طور پہ میرا خیال ہے کہ ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. کچھ جی کلیریفیکیشنز سمجھ لیں، یا کچھ چیزیں ہیں وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق سب سے وہیں سے بات کا سٹارٹ کرتے ہیں بات کو. انجینئر صاحب جیل میں تھے، آپ نے بڑی زبردست طریقے سے، بڑی پوری قوت کے ساتھ آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی، اور ایم شور کہ انجینئر صاحب بھی اور بہت سارے لوگ اب اس کے بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس کے لیے. اور obviously this is not about انجینئر صاحب، اٹس اباؤٹ کہ جو معاملہ تھا، اور اس طرح کا معاملہ انجینئر صاحب ہو چاہے کسی اور کے ساتھ ہو، تو آئی تھنک اس میں ہم لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے جہاں پہ ہمیں لگے کہ یہ مناسب چیز نہیں ہو رہی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، میں چاہوں گا کہ اور اگین جو لوگ آپ کو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ بہت اختلاف ہے آپ کا انجینئر صاحب کے ساتھ. تو میں چاہوں گا کہ ایک سب سے بڑا جو اختلاف آپ کو انجینئر صاحب کے ساتھ ہے، وہ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی بات. بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے باسط بھائی اس سلسلے کا آغاز کیا، اور آج مجھے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا. آپ نے برادر عزیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ ان کے حوالے سے سوال کیا، اور میں ہمیشہ اس بات سے اجتناب کرتا ہوں کہ کسی کی پرسنل ذات کے اوپر کوئی ایسا کمنٹ کروں کہ مجھے ان کی یہ بات پسند ہے یا یہ بات ناپسند ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی زیادہ ہی متحمل مزاج آپ کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. انسان ہے اور کبھی دوسرے کے اوپر کمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن حتی الامکان میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نظریہ اور فکر کے اوپر بات کی جائے. انجینئر صاحب کی آپ نے سوال یہ کیا، تو میں جس طرح آپ نے بغیر تمہید کے پروگرام کا آغاز کیا ہے تو میں بغیر تمہید کے جواب دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ان کی جو سب سے بڑی جو چیز جس سے مجھے اختلاف ہے، جس اہم چیز سے، وہ ان کا اپنے آپ کو عقل کل کر کے پیش کرنا ہے.
اور کیونکہ تاریخ کے اندر یا جن موضوعات کی پر وہ بات کرتے ہیں اس میں کوئی شخص بھی حتی الامکان یعنی جسے ہم کہہ سکیں تو کامل کوئی نہیں ہے، اور یعنی ہر بات میں دعویٰ کرنا، ہر بات میں سب کو غلط کہنا اور سب کے حوالے سے ایک جارحانہ موقف رکھنا، اس میں ان کی کمزوری سمجھ بھی سکتا ہوں کہ جب ان پر اس درجے بات کی جاتی ہے اور ان کو شدید اس حوالے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ان پر تنقید کرنے کے بجائے ان کی ذاتیات پر اترتے ہیں، ان کے افکار پر تنقید کرنے کے بجائے، تو ممکن ہے کہ اس میں ایک رد عمل والی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک انسان کا معاملہ نہیں ہے، اگر کسی معاشرے کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرہ یا وہ قوم اٹھ کر وہ اس سے زیادہ رد عمل دکھائے کہ جو کوئی شخص ان کے بارے میں کر رہا تھا۔ تو یہ ایک اس کا میں ان کو پھر بھی ایک بسا اوقات ان کو ایک موقع دے دیتا ہوں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو اگر آپ صحیح بات بھی بتائیں گے اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ یہ بات درست، آپ اس کو اس طرح نہیں ہے اور آپ نے غلط سمجھا ہے، تو وہ اس پر بھی آپ کے خلاف تبرہ پڑ دیں گے۔ تو یہ چیز ان کے اندر جو مجھے لگتی ہے کہ اپنے نظریات کو پیش کرنے میں ایک ایکسٹریمسٹ شخص ہے، یعنی میں ان کو اور دوسرے مولویوں میں کوئی فرق نہیں کرتا ہوں، میں ان کو ایک مولوی سمجھتا ہوں اور میں ان کو ایک عام مذہبی جسے کہا جائے کہ بسا اوقات وہ مجھے مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگوں سے زیادہ متشدد الخیال لگتے ہیں، یعنی ایک مدرسے میں پڑھا ہوا جو شخص ہے، آپ اگر میں نے دیکھا ہے میں ان کے ساتھ جہاں پہ میں تنقید کرتا ہوں کہ مدارس میں ہمارے ہاں ایک دوسرے کی رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا یا علماء وہ تکفیر کرتے ہیں یا مذہبی طبقہ ہمارے، وہیں پر آپ کو ان مدارس کے علماء میں یا وہاں سے فارغ التحصیل لوگوں میں ایک بات آپ کو ضرور نظر آئے گی کہ وہ کسی کی منجی نہیں ٹھوکتے رہے ہوں گے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ فتویٰ تو لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بس فلاں یہ ہے، فلاں اسلام سے نکل گیا، وہ اس درجے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ایک جو تحمل یا ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے یا ایک اس میں جو سسٹم میں سے گزرا ہوا شخص ہوتا ہے، مجھے انجینئر صاحب بسا اوقات وہ مولویوں سے کئی قدم آگے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ان کی جب میں نے ان سے پہلی دفعہ ملاقات کی تو اس سے چند ہفتے بعد مجھے یاد ہے کہ میں عراق میں تھا امام علی علیہ السلام کی زیارت میں، تو وہاں مجھے کچھ ساتھیوں نے ان کا ذکر کیا، تو پھر میں نے بہتر یہ سمجھا کہ یہ شاید یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں ان کے افکار لے کر آ گیا ہوں، تو پھر میں نے وہاں پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میری نظر میں کیسے ہے۔ وہاں پر میں نے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو شروع میں ان کی جو اچھی باتیں ہیں جو انہوں نے سوسائٹی کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جو انہوں نے تاریخ کو بے باک ہو کر بوانگ دہل بیان کیا ہے اور اس میں 2+2=4 کی طرح چیزوں کو سامنے رکھا ہے، خاص طور پر اموی زمانے کے اندر اہل البیت علیہ السلام کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں ان کو انہوں نے کسی کی رعایت نہیں کی اور اس میں بغیر فرق کیے واشگاف انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس میں نے یہ ان کا اعتراف کیا ان باتوں کا، ان کی اچھائیوں کا اور خوبیوں کا، اور ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، اور ایک مہمان نواز شخص ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی تو بہت مہمان نواز بھی میں نے ان کو پایا۔ لیکن اسی ویڈیو میں نے عرض یہ کیا کہ میں نے ان کے خیالات کو اس نہج کی پر پایا ہے کہ اس سے اگلا قدم تکفیریت ہے یا اس سے اگلا قدم ایکسٹریمزم ہے۔ اس بات کو ساتھی اور دوست نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میں نے جو بات کے وقت میں خاص طور پر جب ان کے حوالے سے ابھی کچھ کنٹروورسی چل رہی تھی تو ان کے کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے آ کے کمنٹس بھی کیے کہ مثلاً بریلوی حضرات جن پیروں کے پاس جاتے ہیں یا جو پیر ہے اولیاء ہے ان کے حوالے سے اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ جو مجھے ایک تکفیری شخص سے اور اس میں کوئی فرق نہیں لگ رہا۔ تو ایک انداز ہوتا ہے جس اسٹوڈنٹس کے اندر وہ بھی آتا ہے، ٹیچر کا انداز دیکھ کر وہ لوگ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح غامدی صاحب کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی مثال لے لیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی لے لیں،
تو انجینئر صاحب کے پاس جو جاتے ہیں، ان کے جو شاگرد و تلامذہ ہیں، ان کو کاپی کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے استاد صاحب وہ جو ہے وہ جارحانہ موقف رکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ بات آئے گی. تو میرا بنیادی جو ان سے جو اختلاف ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا اور اس جگہ پر لے کر آنا کہ جو روایتی مولوی مذہبی طبقہ، اس کیٹیگری میں یہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں. یعنی میں ان کی کارناموں کو ایک متجدد نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے کوئی تجدید کر رہے ہوں یا اپنے سوسائٹی کے اندر جو خاص مذہبی فکر ہے، مذہبی فکر کے اندر تجدید کرنا، وہ ہمیں ایک نظر آتا ہے، جیسے مولانا مودودی نے کی، جیسے مفتی محمد عبدہ نے کی مصر کے علماء میں، یا محمد الغزالی نے کی. تو تجدید ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. تو جی مفتی صاحب اچھا، اب ایک اچھا، آپ اگر میری میں بات کچھ کے اوپر اس کو رد بھی جی کر جی سکتے ہیں اور آپ مجھ سے کھل کے اختلاف بھی کیجیے گا باسط بھائی. میں اس چیز کو بہت جی پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے آپ وہ سوال کریں کہ جو مجھے ناگوار لگے کہ بھائی یہ کیا پوچھ لیا آپ نے مجھ سے. جی 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 بالکل، اور تمیز اور لحاظ کے اندر رہتے ہوئے. تو مفتی صاحب، اب آپ نے ابھی جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا، آپ کے دو سب سے بڑے اعتراضات ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو عقل کل سمجھنا، اور دوسرا اگریشن، بیسیکلی ان کا جو سٹائل ہے. رائٹ؟ آپ نے مجھے جو سمجھ آئی آپ کی ساری بات سے ایسا ہی ہے. نہیں، فکر کے اندر بھی ہے چیزیں. اچھا، فکر میں بھی آپ پھر فکر کے تھوڑی اندر بھی آگے ہے، مزید. فکر کے تو مثلا وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ فکر ایسی ہے کہ جو آپ کو انتہا پسندی کی جانب لے جائے گی. میں ان میں اور مولویوں میں کوئی فرق نہیں رکھتا ہوں. مجھے آپ اوکے کچھ آپ اوکے. بتائیں ذرا سے کہ میں آپ کو مزید واضح کر دوں کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ چیز ان میں ہے اور یہ بات مولویوں میں نہیں ہے. ہوں میں آپ کو اس میں بتاؤں سب گا سے کہ بڑی ان چیز میں تو اور وہ. سب سے بڑی چیز تو مفتی صاحب، یعنی کہ قرآن اور حدیث سے جوڑنا. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی تجدید کی بات کی، تو تجدید میں آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے بڑی تجدید تو اس زمانے میں، آج کے زمانے میں جو انجینئر صاحب کی وجہ سے ہوئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو ان بدعات سے دور کیا الٹیمیٹلی، جو ہمارے ہاں بہت ہی کامن، ظاہر ہے کہ انڈیا کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، سب کانٹیننٹ کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بہت ہی کامن تھی. تو آج اگر ایک بہت بڑا سیکشن ہمارے ملک کا اس سے الگ ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا یہ کہ بہت بڑا کریکشن ہوئی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے؟ انجینئر صاحب نے چونکہ سوشل میڈیا پر دیگر علماء بات کر رہے تھے، اور یہاں پر ان سے پہلے بھی لوگ اس موضوع کے پر بات کرتے تھے، اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں نے اس بات کو لے کے چلے ہیں. مزاروں پہ جانا اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یا علی مدد اور دوسری چیزوں کے اوپر انجینئر صاحب سے 4 قدم لوگ آگے بڑھے ہیں، اور ان لوگوں نے اس پہ پوری تجدیدی تحریکیں کھڑی کی ہیں. محمد بن عبدالوہاب نجدی نے 18ویں صدی کے اندر غالباً اس پہ ایک پوری تحریک کھڑی کی اور لوگوں کے سر قلم کیے. عراق اور شام کے اندر الدولۃ الاسلامیہ فی العراق فی سوریہ و عراق، ISIS ایک بڑی تنظیم بنی ہے. انہوں نے تو نافذ کر کے دیے ہیں انجینئر صاحب کے افکار و نظریات کو. تو میں تو یعنی انجینئر صاحب نے تو یہاں پہ نافذ بھی نہیں کیے، ISIS نے تو وہاں نافذ بھی کر دیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کے اوپر تجدیدی کام کر لیا. یہ پہلے سے موجود ہے. یعنی آپ نے جو مثالیں دی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جی ہندوستان کے جی اندر برصغیر پاک و ہند میں مولانا اسماعیل دہلوی شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جنہیں بالا کوٹ کے اندر شہید کر دیا تھا، انہوں نے تقویت الایمان لکھی تھی، اور اس کے اوپر پھر دیوبندی بریلوی اختلاف یہی ہے. ولی اللہ خاندان جو یہاں پر ہے برصغیر پاک و ہند میں، ان کے یہی نظریات ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب یہی باتیں کرتے تھے. مولانا مودودی صاحب نے بالکل. تفہیم القرآن جو لکھی ہے، اس میں آپ پڑھیں تو یہی چیزیں ہیں. انجینئر صاحب نے بڑے شد و مت کے ساتھ، میں آپ سے عرض یہی کر رہا ہوں کہ ان افکار کو جو پہلے سے مولویوں کے اندر اور فرقہ پرستوں کے اندر موجود تھے، بڑے شدت کے ساتھ ان کو ان مولویوں سے زیادہ پیش کیا ہے. تو یہ بات نظر آئی کہ بھئی یہ بات تو مولوی بھی نہیں کرتے اتنی شدت کے ساتھ کہ ایک انجینئر کر رہے ہیں یہ بات. تو جیسے مثال کے طور پر یا علی مدد کے اوپر بات کرنا، یا یہ ہے کہ مزاروں کے اوپر جانے والوں کے اوپر کہنا کہ یہ تو کسی درجے کے کچھ نہیں ہے. اور لیکن ہمیں پھر بھی جو باتیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ یہاں مزاروں کے اوپر بالکل صحیح ہو رہا ہے اور 100% صحیح ہے، یا یہاں پر لوگ یہاں پہ جاتے ہیں تو بس
وہ توحید ہی ہو رہی ہے اور یا بہت دین کا کوئی اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا. مسلمانوں کا مسئلہ مزاروں پہ جانا نہیں ہے. مسلمانوں کا مسئلہ وہ گلے کاٹنا ہے. مسلمانوں کا مسئلہ دوسرے کو کافر کہنا ہے. تو مزار پہ ایک بندہ جاتا ہے اچھی بات ہے, نہیں جاتا ہے تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے, وہ اس کی مرضی ہے. اس پہ اس کو توحید اور شرک قرار دے کر اتنی شدت اختیار کرنا, یہ فرقہ وارانہ اختلافات ہیں, اور امت کو اس سے بچنا چاہیے کہ یہ جو مثلا منت دیکھیں. ایک چیز یہ ہے, میں آپ کو عرض کرتا چلوں, میں ان لوگوں کا پروموٹر نہیں ہوں, نہ میں ان لوگوں کا سپورٹر ہوں کہ جو سب کچھ یہاں ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر مزارات کے اوپر ہوتا ہے. میں نے جن حضرات کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں, شیعہ, ان کے مزارات پوری دنیا میں یونیورسٹیز چلاتے ہیں, ان کے ممالک نہیں چلا سکتے, اور ان کے ہاں پورا ایک سسٹم موجود ہے. تو توحید کا صرف زبان سے اقرار کرنا اور مسلمانوں کو کافر کہنا, میں اس پہ جو ہے نا معذرت کے ساتھ کوئی زیادہ یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو سراہنے والی بات ہے. اس پہ میرا ان سے آپ یہ کہیں کہ بالکل وہی اختلاف ہے کہ جو ایک صوفی مکتب فکر کا سلفی اور وہابیہ کے ساتھ اختلاف ہے. جب مفتی صاحب نے ایک بات یہ کی کہ پہلے بھی لوگ اس کے اوپر کام کر رہے تھے, اور میں اگری کرتا ہوں آبویسلی, جو ہے پہلے بھی لوگ کر رہے تھے, لیکن اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, میں بھی اس معاشرے میں بڑا ہوا ہوں, اس کی افیکٹونیس کی بات ہے. بات یہ نہیں کہ یہ کام ہو نہیں رہا تھا پہلے, یہ تو انجینئر صاحب آئی تھنک خود بھی نہیں کہتے, میری اپنی آبزرویشن بھی نہیں ہے, لیکن اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ زیادہ سامنے آ گئی ہے, زیادہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اچھا اس کا اثر ہو رہا ہے. افیکٹونیس نہیں اس طرح سے نظر آئی کبھی, جو جس حساب سے انجینئر صاحب کے اس معاملے کو اٹھانے کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آتی ہے آج نظر ان چیزوں سے. آپ کو پتا ہے فرقہ, اچھا آپ نے, سوری میں ایک اور چیز ایڈ بھی کر دوں اس کے اندر, آپ نے کہا کہ فرقہ واریت اتنی کوئی مسلمانوں میں ایک مسئلے نہیں ہے, مسلمانوں میں اتنے مسئلے ہیں کہ آئی تھنک کوئی ایک آدمی شاید سب کو ٹیکل بھی نہیں کر سکتا ایک پوائنٹ پہ. تو اچھا ہے کہ اگر انہوں نے ایک نیش اٹھائی, ایک لیکن سیکشن کبھی اٹھایا کہ یار میں اس پہ مزاروں فوکس پہ کرتا ہوں. جانے والے باسط بھائی بہت غیر مضر لوگ ہوتے ہیں, صوفی لوگ بہت غیر مضر ہوتے ہیں, اور مطلب ایک آدمی اگر جاتا ہے بابا فرید کے پاس اور وہاں جا کے ماتھا ٹیکتا ہے, میں اس سے, یا ایک آدمی خواجہ غریب نواز کے پاس جاتا ہے, ایون کہ وہاں پہ جھک جاتا ہے, پیار کرتا ہے, بہت پیار کرنے والا انسان ہے. مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ مطلب صرف فرقہ واریت کی بات تو نہیں ہے, مطلب سوری اس پہ صرف کوئی فرقہ مزارات کی نہیں بات ہے, تو نہیں ہے نا؟ ان بیچاروں کو نہیں صرف, ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے. ان کا کیا فرقہ ہے؟ جی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ صرف مزارات کا ایشو تو نہیں ہے نا, یہ تو سارا فرقہ واریت سے جو اصل ڈسکورس ہے انجینئر صاحب کا, جو اصل فوکس تھا وہ تو ہمیشہ سے فرقہ واریت تھا نا. اس کے اندر ایک سیکشن یہ بھی ہے, مزارات والا مسئلہ بھی ہے, یہ لیکن آپ اچھی کو پتہ بات ہے, میں ہے اس کو سراہتا ہوں, میں دل سے اس بات کو سراہتا ہوں کہ جو جی فرقہ واریت ہے, فرقہ واریت, لیکن ہم، میں ان کو ان فرقوں سے الگ نہیں سمجھتا. میں کیسے الگ کروں ان کو, اچھا کیسے کروں؟ آپ مجھے کوئی ایسی کسوٹی بتا دینا کہ میں ان کو الگ کر لوں ان فرقوں سے. ان کا جو کلیم مطلب ہے سارے قرآن اور مولویوں کے حدیث سے خلاف ہے تو جڑنا, وہ فرقے نہیں, قرآن و حدیث کی سب بات کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں ایسا صرف اس نہیں بات ہے تک کہ جوڑنا, وہ آپ کو وہ کہتا ہو کہ بھائی قرآن و حدیث سے نہ جڑے. سب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. نہیں صرف وہیں تک جڑے رہنا. وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہماری کتاب 1200 سال پہ ختم ہو گئی, یعنی کہ بخاری مسلم پہ وہ کہتے ہیں جی اس کے آگے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں جی میں قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہوں بس. یہ آئی تھنک ان کو منفرد نہیں کرتا دوسرے لوگوں سے. اس پہ فرقے ہیں, صرف قرآن والے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں, صرف حدیث والے بھی لوگ موجود ہیں, اور قرآن و حدیث والے بھی ہیں, قرآن و اہل البیت والے بھی ہیں. تو مجھے یعنی کوئی نئی ایسی کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن میں پھر بھی ان کی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں, اور ان کی اس خوبی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, قرآن و سنت کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا. اور بلا شک و شبہ اس پہ لوگ بہت کم کام کر رہے ہیں. تو لیکن فرقے بہرحال موجود ہیں, اہل حدیث موجود ہیں, اہل قرآن موجود ہیں, اور ہمارے خود جو شیعہ دوست احباب ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمیں صرف اصول اربعہ کافی وغیرہ ان سے آپ بات کریں, ہم اس سے باہر نہیں جاتے ہیں. ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. جی اچھا چلے, میں آپ سے آپ کا اوپینین اس میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آج کا جو ایک آئیڈیل مسلم ہے وہ پھر
यानी कि इस वक्त जितना आपको पता है पूरे इस्लामी दुनिया के अंदर जितनी कंफ्यूजन है कि जी पता नहीं इमाम अबू हनीफा ठीक थे कि इमाम मालिक ठीक थे, इमाम हम्बल ठीक थे, फिर आगे चले जाते हैं दूसरे इमामों के ऊपर, फिर इमाम जाफर या शिया मकतब फकर को भी ले लें, जितनी कंफ्यूजन है, आप एक सिंपल, आपको पता है जेंजीज, मिलेनियल्स, जेंजीज और उनका जमाना है, उनको इतनी आप कंफ्यूजन में डालेंगे तो वो मुलदी हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो आप ये वो हो रहे बताएं हैं। कि सबसे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका इस वक्त इस्लाम से जुड़ने का ये नहीं है कि आप सिर्फ कुरान, मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ कुरान से ही जुड़ जाए आदमी, खाली सुन्नत में भी, यानी कि कुरान और सुन्नत से जुड़ जाए। हदीस में भी मामलात आपको पता है काफी ज्यादा जो है वो खुल जाते हैं, उस पर भी हम भी आगे बात करेंगे। आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है, क्या बेहतर तरीका क्या है इस वक्त? देखिए, बेहतर तरीका मैं अपने एतबार से बताऊंगा कि मैंने क्या समझा है। देखिए, अगर कोई शख्स कहता है सिर्फ कुरान से, तो मैंने इस शख्स को भी मुनाफिक देखा है कि बिल्कुल मुनाफिकत करते हुए जो लोग ये बात करते हैं कि सिर्फ कुरान सिर्फ कुरान। आप गुलाम अहमद परवेज साहब की मिसाल लें, मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा है, उनकी मतारिबुल फुरकान मेरे पास है, मारिफुल कुरान मेरे पास है, और मैंने इसका मुताला किया तो मुझे जगह जगह पे लगा कि जिस तरह ने कुरान की आयतें गोया कि ऐसी हों कि उसको सिर्फ दुनिया में लेनिन और कार्ल मार्क्स ही समझा है। और जो आप मिसाल के तौर पर उन चीज जगह पर आ जाए कि जो आपकी अटैचमेंट जिनके साथ है ना, तारीख में जिन लोगों के साथ, तो आप उनके लिए हदीस भी मान रहे होते हैं, फिरका वाराना बातें भी मानते हैं, तो मैंने इनको भी मुनाफिक देखा है। हमें तो यहाँ पर अहले कुरान भी सही सही जगह पे नजर नहीं आए। जो सही है। अहलुल हदीस अपने आप को कहते हैं कि सिर्फ हदीस पे मानने वाले, तो वो बसा औकात ऐसे होते हैं कि वो उन जगहों के ऊपर भी सही तरह से अमल नहीं कर रहे होते हैं, वो ठीक है। भी अपनी मर्जी से पिक एंड चूज वाला काम करते हैं। ठीक। बेहतरीन जो मेरा और आपका मेयार बासित भाई कोई हैसियत और मकाम नहीं रखता कि मैं कहूं कि मेरा मेयार कुरान है, मैं सिर्फ कुरान बिलाशक शुभ उम्मत की हिदायत के लिए, लेकिन रसूल ने उम्मत के लिए जो मेयार दिया है वो मुझे और आपको कबूल होगा। तमाम इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुसलमानों के जितने भी फिरके हैं, मुसलमानों के जितने भी जो स्कूल ऑफ थॉट जो तकसीम है, वो सब इस बात को मानते हैं कि रसूल ने इस उम्मत के लिए कुरान और हदीस को नहीं छोड़ा। अगर कुरान और हदीस मेयार हो जाता ना, तो सहाबा की कभी भी आपस में जंगें ना होती। सहाबा कभी, यानी मैं तो आज के ज़माने में हम हैं, 1400 साल बाद हम आ रहे हैं, हमसे पहले अस्साबिकून अल अव्वलून के खिलाफ लोगों ने तलवार उठाई है। तो अगर कुरान और बिल्कुल। हदीस में यार सिर्फ कुरान और हदीस हो या सिर्फ कुरान हो जाता, तो इस तरह हमें नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि सहाबा भी खुद ये बात नहीं समझते हैं, जो रसूल के पहले शागिर्द हैं। तो उनको क्या मेयार दिया? तो रसूल ने ये फरमाया कि मैं तुम्हें कुरान और अहलुल बैत छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम ठीक है। इनके पीछे चलोगे तो हिदायत पा जाओगे। अगर मेयार अपना बनाऊंगा मैं, तो फिर तो ये फिरका हम तकसीम हो गए ना। तो हमने जी। अपना मेयार बनाया। तो मेरे नजदीक तो कुरान और अहलुल बैत मेयार है, कुरान और अहलुल बैत, और उसी के मुताबिक अपनी फिक भी। क्या जरूरत थी हमारे लोगों को कि हम उसके ऊपर फिकी ताबीरात लेके चलते और अपने फिरके बनाते। बासित भाई, ये सारे फिरके सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हैं कि इन फिरकों ने गदीर खुम को सिर्फ और सिर्फ फिरका वाराना नुक्ता निगाह से शिया से हसद करते हुए उसको छोड़ दिया। इनको शियों से हसद है। ये सब फिरके वालों को इनके दिलों में हसद है शियों से। और शियों से क्यों हसद है? ये अहलुल बैत का नाम लेते हैं। मैंने अपने उस्तादों को, अपने टीचर्स को, अपने फिर मैं मौलवियों के साथ बैठा हूं, मैं उन अकाबिर के साथ बैठा हूं कि जिनसे मिलने के लिए लोग लाइनों में खड़े होते हैं, उन जय्यद अकाबिर के साथ। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह, जिन्होंने ये तिबियान कुरान लिखी है, बरेलवियत के, ये हमारे 21वीं सदी के, इन जैसे कोई आलिम नहीं है। आला हजरत के बाद अगर किसी आलिम का नाम आता है बरेलवियत में, तो वो अल्लामा सईद काज़मी रहमहुल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह और मौलाना गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह। मैंने सईदी साहब से इस तरह से तलम्मुज़ हासिल किया है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैंने जितना ज्यादा अपने सुन्नियों से शियों के बारे में सुना है ना, इतना शियों से खुद उनके बारे में नहीं सुना। हम्म। हम्म। ठीक है। जी। हम, मेरे जमाना तालिब इल्मी 10-12 साल जो हम मदरसे में गुजारते हैं, मैंने यही सुना है कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये है, उनकी गीबतें करते हुए। ठीक। अल्लाह ने कुरान में गीबत ठीक। करने से मना किया है। हमें गीबत करते हैं हमारे सामने। एक मौलवी दूसरे मौलवी की गीबत कर रहा है और एक फिरका दूसरे फिरके की गीबत कर रहा है। तो बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि असल तो कुरान और अहलुल बैत थे। हसद करते हुए हमने उनको छोड़ दिया।
حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس میں واقعی انہوں نے یہی دو چیزیں کی تھی. تو ابھی آپ نے مفتی صاحب یہ بات، اور یہ بات بڑی عام ہے کہ جو سنی اچھا ہے ہے باسط بھائی، مکتبہ. آپ نے حجۃ الوداع میں یہ کہہ دیا، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے یہ فرما دیا کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی. لوگ تو ایسا نہیں مانتے. وہ قرآن و سنت کہتے ہیں بہت سارے لوگ. جی، ہوں ہوں جی. وہ نہیں قرآن لیکن و ہاں سنت مطلب کہتے ہیں. جی 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 بالکل. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ سنی جو ہے غیبت کرتے ہیں شیعوں کی، اور شیعوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، یہ ساری چیز. اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اہل بیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے، لیکن یہ کوئی کامن سینس پہ بیٹھتی نہیں ہے. میں ایسی سوال رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی کلیئرٹی ہاں بھی، ہاں، آڈینس کے جی لیے بھی. جی جی، اس کی نہیں نہیں، وجہ آپ کیا ہے؟ کھل کے باسط بھائی، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا اگر آپ نے کھل کے بات نہ کی، اگر آپ نے جی مجھ پہ جی 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 اعتراض نہ کیا، اگر آپ نے مجھے ٹھیک ہے. ان لوگوں کی طرح آپ نے وہ میرے ساتھ موازنہ کیا ان کے ساتھ کہ جن کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرتے ہیں، تو پھر اس طرح گفتگو نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو اس میں مفتی صاحب، یہ میں اپنے سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پھر یہ وجہ کیا؟ مطلب بھائی اہل بیت سے اگر کسی کی محبت ہے تو ایک عام مسلمان کو تو اس سے محبت ہوگی نا، کیونکہ وہ حضور کے گھر جی، والوں سے محبت کر رہا ہے. تو یہ جو ایک بہت عام بات کی جاتی ہے کہ یار وہ کیونکہ اہل بیت سے محبت ہے تو اس کی چڑ میں یہ کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ کچھ کامن سینس پہ بات بیٹھتی نہیں ہے یہ والی. یہ ابھی ہماری اس پہ بات ہوئی نا، یہ جو آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت حجۃ الوداع میں چھوڑ کے گئے، یہ تو میں آپ سے ہوں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. میں نے تو جس اچھا. بھی سنی سے یا جس بھی شخص سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے گئے. ہوں ٹھیک ہوں ہے، تو بات یہی ہے کہ جب امت غدیر سے دور ہو گئی اور امت نے حدیث ثقلین کو اس انداز میں چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بالکل یعنی اپنے برابر سمجھنے لگی. اس طرح کی بھی فرقے مسلمانوں میں موجود ہیں کہ وہ بالکل ایک مسلمانوں کے وہ عام بشر ہیں، تاکہ ان کی ان ساری باتوں کو کہ جو آپ نے آرڈرز دیے ہیں ان کو بھی اپنے آرڈرز کے ساتھ مقابلہ کر سکے. اگر کسی کے بارے میں حضور نے کوئی تعریف کی ہے تو یہ ایک بشر کی تعریف ہے. کسی کی اگر حضور نے پہچان بتا دی ہے کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں، تو یہ تو اس طرح ہی ہے کہ جیسے ایک عام انسان کبھی غصے میں کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے. تو اصل بات تو رسول کی پہچان کی، رسول کو ہم نے کس مقام کے اوپر ہم اس جگہ پر سمجھ رہے ہیں کہ جو قرآن دے رہا ہے یا نہیں سمجھ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ذات کو اس جگہ پہ مسلمان سمجھتے تو یہ بات تو نہ ہوتی. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ مثلا مسلمان، یہ تو ہم شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں بھائی اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ جو اہل بیت کی وجہ سے. یہ صرف جذباتی نہیں ہے، میں اس کا عینی گواہ ہوں. مجھے دو صحباب کہتے ہیں یار آپ اکثر ان کی بات کرتے ہیں، تو میں اسی لیے کرتا ہوں نا کہ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ جس ایکسٹریمزم میں میں رہا ہوں، جس شدت پسندی کے ماحول میں نے وقت گزارا ہے ان کے خلاف، ہوں شیعہ حضرات کے خلاف، تو ہوں اسی شدت سے پھر میں نیچے اترا ہوں اور پھر میں نے اس کا مطالعہ کیا. تو مجھے نظر ہوں آیا کہ بھائی یہ تو آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے یہاں پہ، یہ تو ہوں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. اور یہاں پہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ حدیث نہیں بھائی صرف قرآن پہ، میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا، وہ بھی مجھے یہاں پہ نظر آئے کہ وہ دگلی پالیسیاں چل رہے ہیں، اپنے فرقے بچا رہے ہیں. تو چونکہ وہ اس لیے بچا رہے ہیں کہ ان کے سامنے حدیثوں میں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جس کو وہ ان کا دل ماننے کو تیار نہیں ہے، ہوں حسد کی وجہ ہوں سے. تو انہوں نے کہا یار حدیثیں چھوڑ دو، صرف قرآن، کیونکہ قرآن میں تو ہے نہیں نا اہل البیت کے بارے میں، نام تو ہے نہیں، تو چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. تو افکار جتنے بھی مسلمانوں میں خاص سیاسی ہوں یا مسلمانوں میں مذہبی ہوں، یہ غدیر کے بعد پیدا ہوئے ہیں. آپ ہوں رسول کی زندگی کی تاریخ پڑھ لیں، اس سے پہلے آپ کو کوئی ہوں فرقہ نظر نہیں آئے گا. غدیر سے پہلے، غدیر کے بعد ہی ہمیں سارے فرقے نظر آ رہے ہیں. اچھا ابھی بھی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا میری بات کا کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے کی ایک عام مسلمان کو چڑ کیوں ہوگی؟ نہیں، عام مسلمان کو نہیں ہے، عام مسلمان کو بیچارے کو تو بتایا ہی نہیں گیا نا. اہل عام سنت مسلمان کی سائڈ کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں، اہل سنت کو نہیں ہے چڑ، نہیں ہے. یہ خود کو اہل سنت کہتے ہیں. یہ سنت کہتے تو سنت غدیر پہ چلتے نا، سنت ہوں ثقلین پہ چلتے. یہ اہل سنت تو نہیں اب ہے.
عرف عام کی یہ تو اہل سنت کی بات ہاں یہ تو اہل احمد رضا ہیں، اہل قاسم نانوتی ہیں، اہل جو اہل حدیث کے جو علماء یہ ان اکابر کے پیچھے چلتے ہیں. سنت محمد پہ چلتے تو غدیر کو مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت رسول کے پیچھے چلتے. یہ تو اب اور مولویوں کا طریقہ ہے. اچھا ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں اب آپ کو. ابھی آپ نے جو سارے ابھی جو آخری آپ نے جو 2 منٹ کے اندر بات کی ہے، انجینئر صاحب پورا کا پورا اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ویسے جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ یہ اچھی بات ہے. اہل نانوتوی اور اہل یہ ہیں، یہ سارے یہ اہل محمد ہوتے اور وہ ان کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہوا ہے. تو مجھے اس وجہ سے یہ بات سمجھ نہیں میں آئی کہ آپ کا اعتراض ہے کیا. نہیں میں مخالف نہیں ہوں دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث ان کے جی یہ اکثر انکار نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح کرتے ہیں نا، یہ کہتے یہ بات ہے کہ ہم مثلا آپ ان سے بات کریں سنت کی ڈیفینیشن کے اوپر، تو یہ آپ کو ڈیفینیشن بتائیں گے کہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن پھر جب ایک شخص وہ یہ کہے گا کہ میں رسول اللہ کے طریقے میں علی کا ہاتھ بلند رسول نے کیا، میں بھی کہتا ہوں علی جس کا مولا من کن تو مولا، تو یہ کہیں گے نہیں تم سنیوں کے عقائد سے انحراف کر رہے ہو. تو بھائی سنیوں کے عقائد کیا ہے؟ تو جب میں نے اس کی تحقیق کی نا، مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے علماء اور فرقہ کے جو علماء ہیں، علماء کرام، انہوں نے جس طرح کی انتہا پسند تنظیمیں تھی پہلے زمانے میں، ان کے مینیفیسٹو ہوتے تھے، تو انہوں نے کچھ اپنے منشور بنائے ہیں اور اس میں جس کو جی چاہتا ہے اندر ڈالنے کی اس کو ڈال دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے نکال دیتے ہیں. یعنی ایک فرقہ پرست مولوی اس شخص کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو اس کے سر کا مساج کرتا ہے، اور وہ یعنی اس شخص کے لیے کہ اس کی ساری ہمدردیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ الو کا الو ہی رہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو ہے نا، جو شخص جس کے مارکس زیادہ آتے ہیں، جس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، وہ سوال کرنے والا طالب علم ہے، نہیں بھائی یہ اپنی لائن میں نہیں چل سکتا. تو یہ ڈرتے ہیں، یہ خوف رکھتے ہیں. میں اس بات کو بالکل صحیح مانتا ہوں کہ جو برادر عزیز انجینئر صاحب کہتے ہیں، میرا ان سے بڑا برادرانہ تعلق ہے، بڑا برادرانہ تعلق ہے. اور آپ نے شروع میں جو بات کی، میں ہمیشہ نہ صرف ان کے ساتھ، ہر وہ شخص خواہ اس کا کوئی بھی مذہب اور مسلک ہو اور جو انسانیت کے لیے بات کرنے والا ہو، جو شخص بھی، اور اس کے اوپر غلط بات کی جائے، واللہ باللہ ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور باسط بھائی آپ نے یہ اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ انجینئر صاحب کے لیے اس ٹائم پہ بات کرنے والے مولویوں میں سے تو کسی نے نہیں کی تھی. اس ٹائم پہ جب ان کے اوپر لگی، جب دفعہ لگی ہے اور جب ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا گیا، تو ایک مولوی کا بیان موجود نہیں تھا. میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، میں نہ انجینئر صاحب کے لیے گواہی دوں گا، نہ میں عام لوگوں کے لیے، نہ فرقہ پرستوں کا خوف رکھوں گا. میں نے اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے ان کی برات کے بارے میں گفتگو کی کہ اس شخص کا گستاخی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گستاخ رسول نہیں ہے. ہاں یہ جملہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، مگر گستاخ رسول والی جو ہم لگا دیتے ہیں دوسرے کے اوپر، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور اس میری آواز کو الحمدللہ عز و جل میرے دوست احباب نے سب نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ نے بات کی ہے. اور کئی دوست احباب انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کو بہت بلند سطح کے اوپر پاکستان کے اندر اس کے اوپر بحث ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، اور آپ کا حوالہ جو ہے ان کے لیے بڑا ایک اتھینٹک رہا ہے. میں نے کہا میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میری ذات میں یہ ضرور ہے کہ میں مدرسے کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جس طرح تمام علماء کے پاس اگر سند ہے تو ہوتی ہے، میرے پاس سند موجود ہے. لیکن میں سند کی بھی خطرے کو محسوس نہیں کرتا ہوں کہ کل کو میرا مدرسہ میرا فرقہ کہے کہ اس کی سند ہم نے منسوخ کر دی ہے. واللہ مجھے انجینئر کی حمایت نہ کسی چیز کا مجھے فائدے کا حصول کی تمنا ہے، نہ کسی جانے کا خوف ہے. کل کو اگر وہ شخص جو مجھے دن بھر گالیاں دیتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، شیعہ ایجنٹ کہتے ہیں، ایرانی ایجنٹ کہتے ہیں، ان شخصوں کے ساتھ بھی، اشخاص کے ساتھ بھی اس طرح کی ناجائز کوئی حرکت ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. نہیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ آپ کو نہ اپنی ڈگری کی فکر ہے نہ اس کی فکر ہے، وہ آپ نے پروف کیا اس کو اس ٹائم میں جو آپ نے آواز اٹھائی، یہ دکھا کے کہ بھائی جہاں پہ غلط ہوتا دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، بات کروں گا، میں آواز اٹھاؤں گا. وہ آپ نے پروف کیا اس چیز کو. اور اٹ ٹیکس اے لاٹ، ایک بہت بڑا مطلب ایک بہت بڑا ظرف چاہیے یہ چیز کرنے کے لیے.
मुफ्ती साहब ये मैं वापस उसके ऊपर जाऊंगा, आपकी कुरान और अहले बैत वाली बात के ऊपर। तो अच्छा, वो सवाल पहले खोलने से पहले मैं लोगों के लिए ये चीज को क्लियर कर दूं कि मुफ्ती साहब जो है वो अहले तशय्युई से ताल्लुक नहीं रखते। आप अहले सुन्नत, जो उर्फ आम में जो अहले सुन्नत जिसको कहा जाता है, उन उसी जी 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 साइड से ताल्लुक रखते हैं। मैंने कहा कहीं जी लोग जी। सुन के ये ना समझे कि जी आप अहले तशय्युई हैं, इस वजह से आप इस तरह की बात कर अगर अहल बैत की बात करने से कोई शख्स ये समझता है कि आप शिया है, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो कहना पड़ेगा शिया हक के ऊपर है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर जाने से पहले ना मैं वापस आऊंगा। अभी रिसेंटली मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप तनकीद कर रहे थे इंजीनियर साहब के ऊपर, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने में, उनकी उस जो भी वो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशंस अब करते हैं मुझसे उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स का तनकीद सवाल ना कर रहे हैं। कीजिएगा बराए मेहरबानी। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं कर रहा, लेकिन उस जो आपने वहां पे मुकदमा रखा है ना उस वीडियो के अंदर, उस पे मैं थोड़ा सा, मेरा एतराज है आपसे इस बात का कि यही आपको नहीं लगता कि मुसलमानों का यही प्रॉब्लम रहा है हमेशा से कि अपने आप को बिल्कुल बस मस्जिदों के अंदर और उसके अंदर कंसंट्रेट करके, क्लोज आउट करके, दुनिया के तमाम पॉलिटिक्स एक चीज है, साइंस भी चीज है, और भी बहुत सारी आपकी फील्ड्स हैं जिसके अंदर मुसलमान का होना जरूरी है। जब आप ये कहते हैं कि यार आपका, आप बस दीन की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ दीन की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो ये तो फिर मुसलमान को वही करने वाली बात है ना, बस अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, तुम कोई खलीफतुल अर्द नहीं हो, तुमने कोई निजाम निजाम कायम नहीं करना, तुम बस अपना मस्जिद और वो करो, नमाज रोजा पूरा करो। नहीं, मुसलमानों की अक्सरियत ने अपने अपने निज़ाम कायम किए हुए हैं। सऊदी अरब में वहाबी निज़ाम है, ईरान में शिया निज़ाम है, ईरान में एक इस्लामी भी से आप कह सकते हैं, सऊदी अरब में भी इस्लामी, आप उसको जिस तरह लोग पेश करते हैं, यानी मुसलमानों का निज़ाम तो है ना। बहरहाल इराक़ में देख लें, तो मुसलमान तो सियासत से अलग नहीं है, सियासत करते हैं। हत्ता कि हमारे मेयर अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क के मेयर वो भी मुसलमान हैं। तो ये बहुत कम लोगों की ये सोच है, और यानी इसने मुसलमानों के ऊपर अभी गलबा नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर है, मैं इस चीज़ का पहले इतना कायल नहीं था लेकिन अभी कायल हूँ कि अगर एक शख्स जो शख्स सियासत पे कर रहा है उसकी अपनी फील्ड है, उसको वो अपनाना चाहिए। जो मज़हब का तालिब इल्म है उसको मज़हब पे बात करनी चाहिए। पहले मैं बहुत इधर उधर बॉलिंग कर लिया करता था, कभी सियासत पे भी बात कर लिया, उससे खुद इंसान की अपना तवज्जो नहीं रहती ना। अभी आपने खुद इरशाद फरमाया कि कितने सारे मुसलमानों के अंदर मसले हैं, हर एक को तो इंसान वो हल नहीं कर सकता। तो इंजीनियर साहब मुसलमानों को पतंग उड़ाने के ऊपर भी लग जाएं कि कल से जो है ना वो डोर और मांझा लेना है तुमने, और गुड्डी उड़ानी है, और छतों पे चढ़ जाओ, नहीं इस्लाह कर सकता ना। एक बंदा है, उन्हें चाहिए कि वो अपने दीन के तालिब इल्म है, दीन पे बात करें। मुझे उनसे अच्छा, अगर उन्होंने सियासत में आना है तो सबसे पहले वोट उनको मैं दूंगा, इंजीनियर साहब ने। लेकिन चूंकि वो सियासत के अंदर तो तालिब इल्म नहीं है, वो तो सियासत के नहीं है ना, तो उनको क्या जरूरत है उस पर बात करने की। बस यही बात थी मेरी। और अगर फिर भी उनको ज्यादा ही वो चाहते हैं कि सियासत पे, तो फिर इलेक्शन का भी ऐलान करें। अच्छा, नहीं तो अच्छा मुफ्ती साहब, चले मैं इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। आप दीन को क्या बस सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज समझते हैं, या दीन के अंदर जहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई 7 दफा, आई थिंक, अगर मैं गलत, शायद मैं गलत हूँ उसके अंदर, लेकिन 7 दफा इंसान को खलीफतुल अर्द कह के पुकारा गया है। खलीफतुल जी अर्द का मतलब ही ये, मतलब जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने और भी बहुत सारे लोगों जी से ये जी बात जी की है जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि जी आप खलीफा हैं, आप अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं जमीन के अंदर, और आपने अल्लाह ताला के निजाम को, अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करना है दुनिया के अंदर। बेशक तो जब तक आप बेशक, सही बात। पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर होंगे, और मैं हम्म आपकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हम्म उसका एक्सपर्ट होना जरूरी है। आप मुफ्ती साहिबान हैं, इंजीनियर साहब हैं, कामदी साहब हैं, सारे तमाम जितने भी लोग, जब तक उधर से पॉलिटिक्स की बात नहीं आएगी, जब तक वहां से हम्म वो जो कंडीशनिंग एक आम आदमी की होती है, वो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं आएगी, जब तक वो इफेक्टिवनेस तो रहेगी ना, तब हमेशा वही सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि चर्च और उसको अलग अलग कर दो, स्टेट को। नहीं, ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि चर्च और उसके मुल्क को, पार्लियामेंट को अलग कर दें। उन्होंने जहाँ पे ये किया वहाँ पर ये भी कि अपना एक पूरा नैरेटिव दुनिया के सामने रखा है, सिर्फ अलग करने की बात नहीं है। जहाँ मिसाल के तौर पर जो लोग ये कहते हैं कि भाई सियासत में ही इस्लाम सियासत के ज़रिए से गालिब होगा, मुसलमान तकरीबन इसी के ऊपर अमल कर रहे हैं।
میں اپنے آپ کو اتنے بڑے دائرے کے اندر نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میری ذمہ داری پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، میری جتنی ذمہ داری ہے میں اتنا کام کروں گا. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات مجھے تحقیق معلوم ہوئی نا قرآن اور اہل البیت کی، میں فرقوں سے نکل گیا، میں ہر ایک سے محبت کرتا ہوں، میں نفرت کرتا تھا دوسرے فرقوں کے لوگوں سے، اس نفرتوں سے نکل گیا. میں اب یہ محبت کا پیغام میں دوسرے لوگوں تک دے دوں. میں اپنی ذمہ داری صرف اتنا سمجھتا ہوں. میں اس کو بالکل یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یار میں نے کل کو روٹی پانی کے مسائل کے اوپر بھی گفتگو کرنی. ہاں جو اس پہ کر رہے ہیں، جو اس پہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو سرخ سلام ہے، ان کا میرا سیلوٹ ہے، میں ان کا مخالف نہیں ہوں. تو میں اپنے دائرے کو اتنا بڑا وسیع نہیں لے جا سکتا. میرے دو لیکن ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، اور جو ایک ذہن ہے مختصر سی. میرے پاس وقت ہے، میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے. تو اس جی وقت کے اندر میں اسی چیز کو لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ جو مجھے میری تحقیق کے نتیجے میں پہنچی ہے، قرآن اور اہل البیت، مجھے اور کسی چیز سے سروکار نہیں ہے. تو مفتی صاحب قرآن تو آپ کے ڈومین میں آتا ہے نا، وہ تو آپ کا ڈومین ہے قرآن اور سنت. جی تو آپ نہیں سمجھتے کہ قرآن اور سنت قرآن اور سنت کا حصہ ہے سیاست؟ سیاست اول تو یہ ہے کہ پہلے انسان اپنی سیاست سے مراد اپنی زندگی بہتر کر لے، اپنے دوست احباب کو بالکل. بہتر کر لے، اپنے مشن کو لے کے بالکل. چلے. اور ہر ایک کا فریضہ بھی نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو دین کی دعوت کا ذمہ داری نہیں دی ہے، تو ہر ایک کو سیاست کی ذمہ داری بھی نہیں دی ہے. ہر ایک کو قرآن مجید میں ہے کہ تم بالکل. میں سے کیوں نہیں ایک ایسا گروہ، ایک ایسا ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرے اور پھر نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے، لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ حاصل کرے. تو یہ اللہ نے سب کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، یہ چند لوگوں بالکل. کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سمجھے اور آگے پہنچائے. تو ہوں. سیاست کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نہیں ڈالی کہ تم سارے کے سارے یہ کام کرو، سارے کے سارے جو ہے وہ معاشرے میں نکل کر وہ بھلائی کا اور جو سیاست کرنے لگ جاؤ. تو چند لوگ ہی کرتے، آج بھی دنیا کے اندر چند لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں باسط بھائی. بہرحال میں پہلے اسی ویسے کا قائل تھا. جو سوچ آج دیگر حضرات کی، علماء کی ہے، نہیں اس کو غالب کرنا ہے سارے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے اوپر ہمارا ایک ہماری پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، ہمارے پاس پہلے بنو عباس اور بنو امیہ کی تھی. اب میری یہ سوچ نہیں رہی ہے. ہوں اب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اچھا اگین چلے میں اس کو دوبارہ پیچھے چلا جاتا ہوں اس کے اوپر کہ جی ابھی جو میں نے بات کی کہ آپ کا ڈومین ہے قرآن اور سنت، تو آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن اور سنت کا ہی ایک چیپٹر ہے سیاست؟ قرآن ہی آپ کو اس کی طرف پش کرتا ہے؟ آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیاست کریں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ سن رہے ہیں، جن سے لوگ سیکھ رہے ہیں. آپ ہیں انجینئر صاحب ہیں، میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو دو چار آپ کی افراد طرف سے سنتے ہیں ترغیب تو آ ہمیں سکتی ہے. باسط بھائی، چند افراد سنتے ہیں. نہیں، ہماری ترغیب بالکل آتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے یہ کہا نا، علی بھائی سے کہا کہ یار آپ اپنا کام سے کام رکھیں، آپ کیوں ان چیزوں کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں نے ان کے لیے ایک سیاست کی نا، یعنی ان تک ایک پیغام پہنچا دیا، یا دوسرے یہ بہت سارے ان کے جو شاگردوں کا میسج تھا باسط بھائی وہ ان تک پہنچایا ہے کہ یار آپ ہوں کیوں پتنگ جو ہے وہ اڑا رہے ہیں، اور آپ کی جو ہے نا وہ خود پتنگ کٹنے والی ہے. تو یہ نہ کریں نا اس ہوں چیز. دیکھیں یہ بہت بے رحم چیز ہے سیاست، بہت بے رحم ہے. بالکل ہے. بالکل ہے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، میں اس کو فرض کفایہ سمجھتا ہوں، فرض کفایہ، ٹھیک ہے. اور میری طرف سے جو سیاست ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ کر رہے ہیں، ہمارے دوست احباب سب، کسی کو بھی میرا نمائندہ سمجھ لیں آپ، بس ختم. ٹھیک. ٹھیک. چلے. قرآن کا ہی بالکل حکم ہے نا کہ دوسرے کی اصلاح کریں. ہوں ہوں تو دوسروں ٹھیک کی ہے، بالکل اصلاح، صحیح ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ اس کو ایک مختصر پیرائے میں لیں. مجھے معلوم ہے کہ جو ہمارے دوست احباب جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں، ان کا ایک بڑا شدید ان حوالے سے جو ہے وہ تحفظات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، غلبہ دین ضروری ہونا چاہیے، اور غلبے کے لیے جو ہے نا وہ ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے. تو میری ان کے ساتھ اچھی نشستیں رہتی ہیں، جو خاص طور پر جو ہمارے جو باہر کے ساتھی ہیں، آن لائن نشستیں رہتی ہیں، اور جب میں جاتا ہوں تو اسی موضوع کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے. تو ان کو میں یہی ہوں سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان مسائل کے اوپر جی. کڑنا، ان ساری چیزوں کے اوپر. کوشش تو ہے، لیکن ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کوشش کا تو بولا ہے. جی 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 چلے آگے بڑھتا ہوں میں اس کے. ابھی اگر میں اس بات کو ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا
کہ آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی میں نے, مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا, ان کا نام مفتی انور صاحب تھے. جی انور علی نجفی صاحب حافظہ اللہ. انور علی نجفی صاحب, بڑی زبردست پوڈ کاسٹ تھی, بڑا بہت ہی انٹرسٹنگ, اور ان کا اس کے اندر اگین ان کے آرگومنٹس بھی بڑے سالڈ تھے اس کے اندر. میرا جو سوال وہ سن کے آیا تھا کہ میں آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہتا ہوں اس چیز کو لے کے وداؤٹ اینی بائس, کہ جس طرح سے انہوں نے ثابت کیا کہ جی ہم یعنی کہ جو اہل تشیع, اگین پہلے میں ویسے آڈینس کے لیے بھی بتا دوں کہ میں نہیں سمجھتا جس طرح سے بہت ساری برائیاں اہل سنت کے اندر ہیں اسی طرح بہت ساری برائیاں اہل تشیع کے اندر ہیں. میں یہاں پہ ایک آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں کہ جو واقعی جینوئنلی خدا خوف رکھنے والے لوگ ہیں, میں ان کے پرسپیکٹو سے یہاں پہ بات کر رہا ہوں. تو جو بیس فلسفی ہے اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جس طرح انہوں نے بولا کہ جی ان کا تو جو تمام معاملات ہیں وہ تو قدیم ہیں, اور وہ تو یعنی کہ سب سے پہلے انہی کے معاملات شروع ہو رہے ہیں, اہل بیت سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور امام جعفر اور وہ سارے معاملات جو ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ان کا جو ٹیکسٹ ہے, اگین اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری چینجز ہو گئے ہوں, لیکن واقعی ان کا ٹیکسٹ تو بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے, اور اہل سنت جس کو اپنا بیس ٹیکسٹ کہتے ہیں امام بخاری امام مسلم کی کتاب کو, وہ 200 سال بعد سٹارٹ ہوا ہے. تو اس میں آپ سمجھتے نہیں تھوڑی سی جان ہے اس بات کے اندر؟ بہت بڑی جان ہے ان کی بات کے اندر, لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو میرے پاس ابھی میں نے منگوائی ہیں کتابیں, اور الحمدللہ میرے پاس جو ان کی اصول اربعہ ہیں وہ ہیں. پہلے میرا مطالعہ اتنا نہیں تھا, لیکن اس شیعہ کی خاص کتابوں کے حوالے سے جو ان کی عربک ٹیکسٹ کتابیں ہیں, انہوں نے ایک نئی توجہ دلائی, ایک نئی جانب, ایک نئی جہت کی طرف. اور وہ یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, اور سلفی وہ ہوتا ہے جو آج سے پہلے ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دوسروں کی پیروی کرنے والا ہے, وہ سلفی ہے. تو بڑا سلفی تو وہ ہے نا کہ جو امام علی کی پیروی کرتا ہے, یا امام جعفر صادق یا امام باقر علیہ السلام کی. اور میں نے خود اہل سنت کتابوں کے اندر پھر آ کر اس بات کی تحقیق کی کہ آیا یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ فقہ اور مسالک اور مذاہب صرف 4 ہیں, اور امام صادق علیہ السلام کا بالکل نام ہی نہیں لیتے, تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ یقین کریں ہمارے جتنی زیادہ ہمارے پاس جو مسائل کے حوالے سے اہل البیت کا موقف ہے حدیث کی شکل میں اور صحیح طریقے سے, اتنا اور کسی کا موقف نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب اہل سنت ہمیشہ, اہل سنت کی کوالٹی خصوصیت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ اپنے دور کے حکمرانوں کے عقائد اور نظریات کی حامی رہے ہیں. یعنی سنیت نام ہے جو بھی موجودہ سسٹم ہے اس سسٹم کو اس کے لیے تعویلات کرنا, یہ سنیت ہے بنیادی طور پر. میں فرقے کی سنیت کی بات کر رہا ہوں, میں اس سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. جی 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 جی. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی, انہی اہل البیت کے فرامین کو آگے نام بدل دیا بس. مثال کے طور پر جیسے امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, اس کے آگے انہوں نے یہ کیا امام علی کا ہٹا کر حسن بصری کا فرمان یہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں صوفیہ آ گئے, صوفیوں نے وہ ساری معرفت کی باتیں وہ صوفیوں کے کھاتے میں ڈال دی. یعنی اتنا زیادہ ایک وہ تھا. آج کسی بھی سوسائٹی میں آپ بات کر لیں باسط بھائی, اگر کہیں پر کسی شخص کا نام لینا جرم ہو جائے تو وہاں پر آپ مثلا میرا اگر کسی جگہ پہ کسی سوسائٹی میں نام لینا جرم ہو جائے, باسط بھائی آپ کبھی بھی میرے محلے میں آ کر میرا نام نہیں لیں گے. آپ وہاں پر آ کر کہیں گے جو دوسرا بندہ ہے جو میرے قریب کا, آپ اس مولوی کا نام لیں گے. تقی عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں, خامدی صاحب یہ فرماتے ہیں. وہ بھائی وہ ہمدرد صاحب نے فرمایا ہوا ہے, ہمدرد صاحب فرما رہے ہیں. تو کیونکہ اس وقت کے بالکل اسی طرح ہوا یہ اہل البیت کے ساتھ. اس وقت کا بنو امیہ کا جو سسٹم تھا, بنو عباس کا جو نظام تھا, انہوں نے اہل البیت کے پاس اگر کوئی شخص بیٹھتا بھی تھا تو یہ اس شخص کی پوری اہل البیت علی نام رکھنا جرم تھا. باسط بھائی اس پر قیامت نہیں آ جاتی ہے علی نام. یہ ہمارے پاس سیر اعلام النبلاء ہے, یہ 10 جلدوں کے اندر شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کی, یہ اہل سنت عالم ہے. انہوں نے ایک محدث گزرے ہیں, اس کا نام ہے علی ابن الرباح. علی
علی ہی علی کی طرح لکھتے ہیں لیکن عین کے اوپر پیش علیہ. تو کسی نے اس سے پوچھا بھائی یہ علیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا بھائی میرا نام ہے تو علی، لیکن میرے ابا نے جب بنو امیہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں جس کا نام بھی علی ہوتا تھا اس کو بہانے سے قتل کر دیا کرتے تھے. تو اس بات سے بچنے کے لیے میرے ابا نے جو ہے مجھے کہا، کوئی پوچھتا ہے تو کہتے تھے یہ علیہ ہے. تو اس زمانے کے اندر اس لیے یہ بات میں بہت زیادہ وزن ہے. میں نے اس کو باقاعدہ اس کی تحقیق کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان کے پاس کتابیں موجود تھی. اہل البیت لوگوں سے واحد اہل البیت تھے علی علیہ السلام، کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں آؤ مجھ سے حدیث کا علم لے لو، لوگوں قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، لوگوں تو مجھ سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھو کہ یہ حضر میں نازل ہوئی ہے یا سفر میں اتری ہے یا کسی پہاڑی میں اتری ہے، میدان میں اتری ہے، صحرا میں اتری ہے، سفر میں کس حالت میں اتری ہے. میں ہوں وہ شخص کہ جو تمہیں بتاؤں گا کہ رسول اللہ پر کس عالم میں یہ اتری ہے، کس کے بارے میں اتری ہے، اور کسی کا دعویٰ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اسی طرح امام صادق کا، امام محمد الباقر کا، اہل البیت علیہ السلام کا. تو ان کی باتوں میں مجھے یہ بات ضرور لگتی ہے جو شیعہ حضرات ہیں جو اس کا نام لیتے ہیں کہ اہل البیت سے دین لینا چاہیے. میں باسط بھائی اس کا 100% قائل ہو چکا ہوں کہ ہاں حقیقت بھی یہی ہے، قرآن اور اہل البیت کے علاوہ باقی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. لیکن کیا صرف مجھے شیعہ کتابیں پڑھ کر لینا ہے یا مجھے جو اہل سنت کتابوں کے اندر ہے؟ تو چونکہ یہ شیعہ حضرات اس بارے میں بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جو ہماری کتابوں کے اندر ہے وہیں سے یہ بات ملے گی، دین ہم یہاں سے لیں گے. تو میرا ان سے پھر یہ اختلاف ہے. میں کہتا ہوں نہیں بھائی، یہ دین جس طرح یعنی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہاں سے مثال کے طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بھی اہل البیت میں سے افراد گئے ہیں، امام زید علیہ السلام وہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے حدیثیں لی ہیں. خود شیعہ کتابوں کے اندر بھی اہل سنت راویوں سے بلکہ جو صحابہ ہیں ان کی روایتیں موجود ہیں. اور جو بخاری مسلم کے مین ٹاپ راوی ہیں زہری، ان سے شیعہ کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں. تو اگر نیچے والے دین لے سکتے ہیں تو پھر اوپر والے کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ میں کیوں دین نہیں لے سکتا ہوں، یا میں ان سے کوئی بات کیوں نہیں سیکھ سکتا ہوں؟ تو میرا اختلاف ان کے ساتھ یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف دین سارا کا سارا وہ انہی کتابوں کے اندر کافی اور یہ کتابوں کے اندر ہے، بلکہ یہ جو اہل سنت کتابیں جیسے بخاری مسلم ہے، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس کا باقاعدہ انہوں نے اہتمام کیا. سیرت کے اوپر میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کی کہ کیوں شیعہ لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں تاریخ کے اوپر. ہمارے آپ دیکھیں سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، تاریخ پہ کتابیں لکھی ہیں. ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ پہلے لکھا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ سارا کا سارا باطل ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. ان کے پاس بھی جو ہے اس کو چھان پٹک کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس بھی ہماری کتابوں کے اندر بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم کے اندر ہیں لیکن وہ عقل کے اوپر پوری نہیں اترتی، قرآن کے ساتھ مخالف ہیں، تو ان کو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے. یہ ایک پورا یہ ایک حقیقت ہے. لیکن دین کو صرف محصور کرنا، شیعہ کا یہ کہنا کہ صرف اسی کے اندر دین ہے، اور اگر آپ بخاری مسلم سے لیتے ہیں تو آپ گویا کہ بنو امیہ سے آپ دین لے رہے ہیں. مجھ سے ایک دوست نے یہ بات کہی تھی کہ ابو حنیفہ نے تو وہ اہل البیت کے مقابلے میں ایک دین کھڑا کر دیا. میں نے اس کے اوپر 4 ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوا. ابو حنیفہ کون تھے؟ اور معروف معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ابو حنیفہ ایک زیدی شیعہ، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک سیاسی فرد تھے جنہوں نے تشیع کے پھیلانے کے اندر اس کو فائنانس کیا. عرب کے اندر شیعت کو پھیلانے میں کردار ادا کرنے والے وہ ابو حنیفہ ہے. نہ صرف عرب کے اندر بلکہ کابل اور پشتون ایریاز کے اندر اور ان ایریا میں جو یہ ہمارے افغانستان کا ہے، یہاں تک شیعت کو پروموٹ کرنے والے ابو حنیفہ ہے. ابو حنیفہ جہاں پہ بزنس لگاتے تھے، ابو حنیفہ نے یہاں تک افغانستان تک اپنا بزنس لگایا تھا، اور اپنے شاگردوں کے ذریعے سے وہ شیعت کا جو یوں سمجھ لیں کہ ایک پروموٹر تھے وہ. اور شیعت سے مراد میری یہاں پر باسط بھائی معذرت کے ساتھ، شیعہ سے بھی معذرت کے ساتھ، شیعت سے مراد ہرگز یہاں پہ آج کے موجود یہ شیعہ نہیں ہے، یا آج کے موجود یہ فرقہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ سے مراد علی کا شیعہ ہونا ہے. دو چیزیں فضل صاحب میں نہیں چاہتا کہ میں مس کر دوں. ایک تو آپ نے جو اس طرح سے بات کی کہ جب حضرت علی کا یہ کال اور پھر آگے دوسرا کال لگا کے تو آپ نے تو بیسیکلی اہل سنت پوری کو ہی ڈاؤٹ فل کر دیا یہ بات کر کے نا کہ بھائی یہ تو یعنی کہ، اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب جس طرح سے پاورز آئیں ٹائم کے ساتھ ساتھ جو حکمران ہوتا تھا وہی، اور ہمیشہ مطلب کرسچینٹی میں بھی یہی ہوا ہے پیچھے جا کے اگر آپ دیکھا جائے تو حکمرانوں نے کافی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم احادیث کی بات کرتے ہیں جہاں پہ.
تو ایک تو یہ بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واقعی ایک ایسی چیز ہے. دوسری بات آپ نے ابھی جو بات کی کہ جو حضرت آپ نے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ والی آپ نے جو بات کی، اس میں آپ یہ کہتے جس طرح آپ نے بولا میں امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام حنبل ہو گئے، امام مالک ہو گئے، امام جعفر، تب تمام جتنے امام ہیں میں ان سب کو ہم مان لیتے ہیں. آج جس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ 100-150 سال پہلے تھانوی صاحب اور جو دوسرے جو ہیں ان کی کتابیں بدل گئی ہیں، یا کہتے ہیں نا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، تو وہ ابھی 150 200 300 سال کے اندر اندر والے لوگوں کے بارے میں کہ جی وہ جو اڑنے کے واقعات ہیں تو یہ والے واقعات ہیں تو وہ والے واقعات ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں بدل گئی. ٹھیک ہے، تو کیا یہ 1200 سال کے اندر کتابیں نہیں بدل سکتی؟ یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا، کیونکہ جو ہے بالکل بالکل بدل جب سکتی ہے. اللہ نے قرآن کے سوا کسی حکمران جب کتاب کا انفلوئنس ذمہ نہیں کرنے کی اٹھایا. کوشش کر رہا ہے، جی جب حکمران جب انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے دین کو، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ کتابیں بدل دینا اور پچھلی والی ساری فارغ کر دینا؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن جو جہاں تک اہل البیت کا سوال ہے نا، تو انہوں نے اپنی ہر اس طرح کی چیزیں جو ان تک منسوب تھی ان کا بڑا خیال رکھا. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، یہ صحیفہ سجادیہ جو اہل البیت کی دعاؤں کے اوپر مشتمل ہے، یہ امام زید کے پاس تھا پہلے. تو جب ان کی شہادت ہوئی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے یحییٰ، وہ بہت مانگتے رہے، لیکن امام جعفر صادق نے ان کو نہیں دیا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں نہیں دیتے؟ تو انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی حفاظت ان سے نہیں ہو سکے گی. سیاست میں زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ جو اپنے آپ کو انہوں نے اس وقت کا سسٹم ہے اس کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہے، تو ان کو نہیں دیا انہوں نے. وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے راز تک، یعنی اتنا انہوں نے راز بھی رکھا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا طریقہ کار وضع کیا کہ کس طرح ہمارا علم وہ لوگوں تک جائے، اور ہر بندے کو ایکسس بھی اپنے پاس نہیں دیتے تھے. بڑا ان کا ایک پورا ایک نظام، پورا ایک طریقہ کار تھا اہل البیت کا خاص طور پر. تو انہوں نے حفاظت کی. مجھے ان کی جانب منسوب، میں نے تو نہ صرف ان کا بلکہ ہر ایک شخصیت کا کہ جو یہ کہتا ہو قال رسول اللہ یا کہتا ہو قال الامام صادق، میرے نزدیک معیار یہ ہے، اور یہ اہل البیت کا معیار ہے کہ اسے ہم، اول بات تو یہ ہے کہ اسے ہم قرآن پہ پرکھیں، اسے ہم قرآن کے ساتھ دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ اسے عقل کے ساتھ دیکھیں. عقل اور قرآن دونوں کے امتزاج کے ساتھ، اور پھر نقل، یعنی جو متن آپ کے پاس آ رہا ہے. تو اہل البیت علیہ السلام کی جو روایات ہیں یا ان کی جو گفتگو ہے، آپ اس پہ پرکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وہ چیزیں ہیں جو عقل کے خلاف ہیں یا وہ قرآن کی سراسر خلاف ہیں، جو مثال کے جو لوگ کہتے ہیں، تو بلا شک و شبہ وہ چیزیں جو لوگوں کی بنائی ہیں. اتنی زیادہ مسٹیک میں نے اس چیز کے اندر دیکھی ہے روایتوں کے اندر. بعض لوگ، میں نے کئی دوستوں کے سامنے یہ پیش کی کہ جو شیعہ دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری کتاب میں آپ دیکھیں یہ روایت. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات میں کیسے مان لوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس نے یزید کی بیعت کر لی اور یزید مدینہ گیا تھا، مدینہ گیا تو یہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے اصول کافی کے اندر کہ یزید مدینہ گیا اور امام کو بلایا اور امام نے بیعت کی. تو میں نے کہا بھائی مجھے آپ تاریخی طور پر ثابت کر کے بتا دیں کہ یزید اپنے شام دمشق سے باہر نکلا ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی حکومت کے بعد، اچھا، حکومت کے تو حمزہ صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز. تو ابھی جو آپ کی پوری بات سے مجھے، اب تو ظاہر ہے چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، اب تو اتنا مشکل نہیں ہے، تو کیا اب مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ اب امام بخاری کی کتاب، امام مسلم کی کتاب، اصول الکافی، اور اصول الکافی ایک ہی کتاب ہے شیعوں کی حدیث کی، یا اور بھی کوئی کتاب ہے؟ ناجل نہیں، بلاغہ بھی 4 کہتے کتابیں ہیں، من لا یحزل الفقیہ، الاستبصار، اور تہذیب. یہ میرے پاس ہے تہذیب الحکام توسی رحمہ اللہ کی. اچھا 4 اچھا، اور ناجل بلاغہ کیا ہے حمزہ صاحب؟ نہج البلاغہ سنی شیعہ مشترکہ ورثہ ہے. اچھا نہج اوکے، البلاغہ امام اچھا علی علیہ السلام کے اقوال ہیں اور ان کے خطبات ہیں، جسے شریف رضی نے جمع کیا ہے. یہ ایک شیعہ عالم تھے، لیکن انہوں نے اس کو کوئی عقیدے کی کتاب کے طور پر یا تاریخ کی کتاب کے طور پر جمع نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک بلاغت کے طور پر اور ایک عربک لینگویج کے اندر ایک کلاسیکل گفتگو ہے اس میں خطبات کی، اس حیثیت سے اس کو جمع کیا ہے. اور اس کی شرحیں، شروحات شیعوں نے نہیں لکھی، تمام شروحات اس کی اہل سنت نے لکھی ہے. اچھا،
تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی ہے تو وہ یہ اہل سنت کی تمام کتابیں اور اہل تشیع کی تمام کتابیں ان کا بھی ایک مکسچر بنا دینا چاہیے، اور اس کے اندر سے جو صحیح احادیث نکلتی ہیں بالکل ان کے بنانا اوپر چاہیے، اس کا ایک مکسچر بنانا چاہیے، اور ہوں، اس پر کام بھی ہو رہا ہے ایران کے اندر. اچھا، آئی تھنک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس کا ایک باقاعدہ ایک اس کو یعنی سنی شیعہ جو روایات ہیں اس میں جو صحیح روایات ہیں اس کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ ہے، اہل البیت کے مواقف کے ساتھ ہیں، ان کے منہج، ان کی زندگی کے اعتبار سے اس پہ کام ہونا ہوں، چاہیے. ایون کہ فقہ کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. فقہ میں کچھ کام ہو فقہ کے چکا اوپر ہے، بھی، فقہ میں ہوں، کچھ کام ہو چکا ہے. فقہ تو تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 80 سے 90% سنی شیعہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اتنا ہوں، اختلاف نہیں ہے. میراث کے مسائل یا دوسرے مسائل وہ سارے ایک ہی ہوتے ہیں، جی. تو اس پہ کام تو ہونا چاہیے. ہاں، تو میں مطلب آپ بیسیکلی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نہ نہ اہل سنت مکمل طور پہ ٹھیک ہے، نہ اہل تشیع مکمل طور پہ ٹھیک ہے. پرابلم ان کا ایک مکسچر بنا کے سارے ریسورسز کو اکٹھا کر کے، اور جو اس میں سے پھر جو آپ یہ سارے قرآن کے اوپر پورا جو تمام احادیث اترتی ہیں ان کو ہوں صحیح کا درجہ دے کے، اور پھر ان سے ڈائریکشن لینی چاہیے. آپ اس کی طرف اشارہ ہی کر رہے ہیں، اسی چیز کی اہل طرف اشارہ البیت کر کی رہے ہیں. محبت آپ کو بالکل وہ چیزیں وہ آپ نے وہ شیعہ سے سیکھنی پڑیں گی آپ کو. ہوں، ہوں، انہوں نے اس پر ان کی صدیاں ہو گئیں، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، ان کی زندگی اس پہ گزر گئی. ہمارے پاس تو یا تو کسی کہانیوں کے اوپر ہمارے پاس کام ہوا ہے، یا ہم نے ہوں، لوگوں کو کافر بنانے کے اوپر ہمارے لوگوں نے کام کیا ہے، یا ایسے ہی. جہادی تنظیمیں بنانے کے اوپر. ہمارے پاس کیا کام ہوا ہے اہل بیت کے اوپر؟ مجھے تو کوئی ہوں، مثال نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہہ سکیں ہوں، ہاں یہ ہمارے پاس ایسا کام ہے کہ جس کی میں تعریف کر سکوں. بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں یار تم ہمیشہ شیعہ کی تعریف. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہم جن کی بات کرتے ہیں ہم اپنی بات کے اندر اپنے قول میں سچے نہیں ہیں. ہمارے ہوں، ہمارے معیارات ایک نہیں ہیں. مثلا ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے میرے بھائی باسط صاحب، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ صحابی اگر اہل البیت کی بات کر رہا ہے پنجتن پاک کی، تو نہیں، اس سے ہم دیکھیں گے کہ قریب قریب آدمی نے کیا بات کی ہے، تو ہم اس کے ہوں، پیچھے چل جائیں گے، اس صحابی کو چھوڑ دیں گے. میں نے ایک مولانا ہوں، صاحب کے سامنے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر میرا یہ موقف ہے، تو انہوں ہوں، نے کہا کہ یہ صحابی کا اجتہاد ہے. حالانکہ اس سے پہلے مجھ سے یہی بحث کر رہے تھے کہ ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے اور آنکھیں بند کر کے ہم صحابہ کرام کے پیچھے چلیں گے. ہوں، لیکن جب یہ بات میں نے کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی اجتہاد کو، اور وہ بھی صحابی بھی بندہ تھا، ہم بھی بندے ہیں، تو یہ ہوں. تو ہم اپنی بات میں سچے نہیں ہوئے. کیونکہ تو آپ نے جو بات کی نا کہ جو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہم اگر اپنی کتابوں کی طرف جائیں گے تو وہاں تو اہل بیت کے بارے میں آپ کو اتنا کچھ ملے گا ہی نہیں. نہیں، وہ الحمدللہ یہاں ہمارے پہ پاس باسط بھائی جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ صحابہ کو اوور یعنی کہ اوور ریٹ کر دیا اہل بیت کے مقابلے میں، وہاں پہ اہل بیت کو اوور ریٹ کر دیا صحابہ کے مقابلے میں. تو وہاں پہ صحابہ کے بارے میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں ملے گا اور زیادہ تر بری باتیں ہی ملتی ہیں. یہاں پہ چلو بری باتیں نہیں ملتی اہل سنت کی طرف اہل بیت کے بارے میں، لیکن کوئی بہت زیادہ فوکس بھی نہیں نظر آتا اہل بیت کے اوپر. ہاں، یہ آپ نے جو بات کی نا شیعہ کے حوالے سے، دیکھیں میں اس میں صحابہ کرام کے اوپر میرا جو نقطہ نظر ہے، نہ تو ان کی مطلقاً ان کی قرآن میں یہ ہے مطلقاً علی الاطلاق کہ 100% آپ ہر حال میں ان کی معصومیت کو بیان کریں صحابہ ہوں، کے بارے میں نا، اور نہ یہ رویہ درست ہے کہ آپ ان کو سارے کے ساروں کو غلط کہتے ہوں، کہ سارے کے سارے غلط ہیں، اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے وہ ان کی بالکل براعت ہے اور وہ بالکل اپنی جگہ کے اوپر 100% سارے کے سارے صحیح ہیں. تو اس میں جو درمیان کی بات ہے کہ جو قرآن جس طرح کہتا ہے، قرآن کے ان کو نام دیتا ہے مومنین کی، قرآن ان کو نام دیتا ہے انصار اور مہاجرین کی. آپ دیکھیں پورے قرآن میں کسی جگہ پر بھی اس ایک لفظ کو بطور سبجیکٹ کے نہیں استعمال کیا صحابہ کے لیے، ہوں، صحابی کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کرتے تو پھر فطرت کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ بہت بڑی، یوں سمجھ لیں کہ انصاف نہ ہو پاتا. ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ مکہ میں اس زمانے میں اسلام قبول کیا کہ جب بہت بہت زیادہ سختی تھی، کوئی ایک ہوں، لفظ نہیں بول سکتا تھا. وہ 80 لوگ تھے. قرآن، اچھا ان میں بھی پھر قرآن نے کیٹیگری کی
کہ بھائی تم میں جو ہجرت حبشہ سے پہلے کے لوگ ہیں ان کو وہ قرآن الگ ہے اور کہتا ہے بعد مہاجرین. والے الگ. جی جی. ہجرت حبشہ نہیں، ہجرت مدینہ والی نہیں، ہجرت حبشہ. جعفر اچھا طیار اچھا. وہ لوگ جو حبشہ کی جانب جنہوں نے ہجرت کی 5 نبوی میں. اور پھر قرآن کہتا ہے انصار مدینہ. اور انصار میں بھی یہ نہیں کہ جس نے بھی مدینہ کے اندر اسلام قبول کر لیا تو اسلام کہتا ہے یہ انصار مدینہ ہے، مدینہ والے صحابی نہیں. بدر والے، احد، تقریباً جو حدیبیہ تک کے جو لوگ ہیں وہ انصار مدینہ ہے. صحیح. اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ رسول کے جو ساتھی ہیں ان کو تم آج کے بعد صحابی کہا کرو، اصحاب کہا کرو، تو پھر تو جو وہ شروع میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، عمار ہے، خباب ہے، حذیفہ، بلال ہے، ان کو اور جو بعد میں آئے ہوئے تھے سب کو برابر ہو جاتے، ایک ٹائٹل دے دیا. تو اس لیے قرآن نے باقاعدہ ایک یوں سمجھ لیں کہ کلاسز رکھی ہیں، یعنی اسٹیجز رکھے. بالکل، قرآن نے اس کے اندر طبقات کیے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ تاریخ کے ساتھ جو جس زمانے میں تاریخ میں قرآن اترا ہے. اچھا باسط بھائی، میں ابھی جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت تہلکہ خیز ہوگی اور دھماکہ خیز بھی ہوگی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے آخر ایسا کیا کیوں؟ سوال آپ اٹھائیں کہ ایسا ہوا کیوں کہ انہوں نے کہا کہ سب صحابہ ہیں. کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ جو بعد والے تھے ان کے پاس باقاعدہ ریاست کے مالک ہو گئے، تو انہوں نے پہلے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنا چاہا. اور اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان سب کو ایک ایسا ٹائٹل دیا جاتا کہ اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہے ہیں. تو چونکہ برابر ایک کرنا، گروپ بنا دیا، ایک گروپ بنا ایک دیا گروپ بنا، صحابہ حالانکہ کے نام قرآن نے سے. گروپ نہیں بنایا. پورے قرآن میں کسی جگہ گروپ نہیں ہے، تو ہم قرآن کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے. میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ غامدی صاحب سے یہ سوال ضرور رکھیے گا، قرآنک ڈیفینیشن کیا ہے صحابی کی؟ آپ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، میرے لیے قرآن کی ڈیفینیشن لا کے دکھائیں صحابی کسے کہتے ہیں. قرآن نے ڈیفینیشن کی ہے، قرآن نے جگہ جگہ پر ڈیفینیشن کی ہے رسول کے ساتھیوں کی. اگر ہم رسول کے ساتھیوں کو نہیں سمجھیں گے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. رسول کے ساتھی اتنے اہم ہیں، لیکن بھائی سوال یہ ہے کہ رسول کے ساتھی نا جن کا قرآن کہہ رہا ہے، تو اس میں وہ تو نہیں کہ جو رسول کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. رسول کے ساتھ دینے والے، رسول سے جنگ کرنے والے تو مراد نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ ہمارے ہاں اس کی باقاعدہ جو قرآنک مفاہیم ہیں، قرآنی اصطلاحات ہیں، اس کو ایک مرتبہ پھر سے قرآن کی زبان میں اس کی تجدید کی ضرورت ہے. صحابی کی جگہ پر میں اس کو جو قرآنک ورڈ ہے وہ استعمال کرتا ہوں متبع. جو قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے رسول کے فالوور ہوتے ہیں، رسول کے اصحاب نہیں، رسول کے فالوور قرآن کہتا ہے. اور یہ سارے پیغمبروں کے جتنے بھی ہیں، سب کے ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے، حضرت ابراہیم کے، حتیٰ کہ پیغمبر کو جب کہا گیا کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اتباع آتا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جس نے آپ کی مومنوں میں سے پیروی کی. تو رسول کے ہوتے ہیں متبعین، فالوورز، اور اس میں پھر ان کے اندر جماعتیں ہیں، ان کے اندر زمانے ہیں. کچھ ہجرت حبشہ والے ہیں، کچھ بدر والے، انصار، مہاجرین. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا بس سارے صحابہ سب کے اوپر استعمال کر لیا. ان لوگوں کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال کر لیا کہ جو فتح مکہ کے اوپر لائے، اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ساری زندگی رسول کے خلاف جنگیں کی تھی. اب آپ مجھے بتائیں، صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم نے یہ کہہ دیا کہ اب چونکہ ان کا رینک اور حضرت ابوبکر کا رینک برابر ہو گیا؟ نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ. ٹھیک ہے، تو اب یہی ہوتا ہے مسلمانوں میں فرقہ، یعنی یہ، اور کچھ لوگوں نے شیعہ حضرات میں سے یہ کیا کہ سب کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، وہ پہلے والوں کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں پر ایک طرح سے ایک سوچ ایسی پائی گئی کہ جس میں اسلام تو گم ہو گیا نا، کہیں پہ سمجھ میں نہیں آئی بات. تو مفتی صاحب، تو یعنی کہ اگر میں یہ بات صحیح سمجھاؤں تو بیسیکلی جو ٹرم صحابی ہے، یہ ٹرم ہی غلط کوائن ہوئی ہے. یہ صحابی کی ٹرم نہیں استعمال ہونی چاہیے،
اس میں جس طرح قرآن نے ڈیفائن کیا ہے فالوور، جس طرح آپ نے بولا کہ وہ کوئی صحابی تو پھر ایک سمجھ لیں تھوڑا سا حضور کے پاس لانے والا مرتبہ ہو جاتا ہے. حضور نبیوں کے تو فالوورز ہوتے ہیں، اور پھر فالوورز کے اندر کیٹیگری جو آپ نے بات کی، تو پھر یہ صحابی 90 ٹرم ہی اٹ سیلف غلط ہو گئی. اس کا نہیں، مطلب ہے رسول نے خود بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، غلط بالکل نہیں ہے. قرآن نے اچھا. کیا، دیکھیں ہمیں یہ کہنا ہے، چونکہ جب ہم کہتے ہیں نا صحابی، جب ہم کہتے ہیں صحابی تو اس میں سب برابر ہو جاتے ہیں. مثلا رسول کے اس میں حتیٰ کہ قرآن نے جب اس کو استعمال کیا، خود رسول نے تو اس کو منافق کے اوپر بھی استعمال کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ابی نے وہ رسول کی توہین کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ یہ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں. تو رسول نے یہاں پر صحابی کا لفظ وہ استعمال کر دیا. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن ابی جو کہ منافق تھا، ٹھیک ہے. رائٹ. تو یعنی رسول نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن اچھا. یہ اپنے اچھے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جو حضور کے زمانے تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف کے لیے یا دوسروں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو منافق تھے ان کے لیے بھی کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معیار نہیں بن سکتا، یہ لفظ بولنے کے جنرل اعتبار سے ٹرم ہے یہ، جنرل ٹرم ہے اور بہت شامل ہے، جبکہ متبع صرف اور صرف اچھوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جو فالوور ہے نا، یعنی صحابی بمانا صحبت کے ہے. آپ کسی کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں، تو آپ کا وہ ضروری نہیں کہ دوست ہو، ممکن ہے کہ وہ دل کے اندر کچھ اور رکھتا ہو آپ کے لیے، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ اس کے خیالات آپ کے لیے اچھے نہ ہوں، لیکن جو آپ کا فالوور ہے وہ آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. تو فالوور میں اور صحبت اختیار کرنے والے میں یہ فرق ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ رسول کے متبع ہوتے ہیں، اور وہ مومنین ہیں، وہ مہاجرین ہیں، وہ انصار ہیں، وہ مفلحین ہیں، وہ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے. ان کی پھر کوالٹیز بیان کی. ہم نے اس لفظ کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. ہم نے قرآن کی جو استعمال تھا اس کو چھوڑ کے فرقہ وارانہ ڈیفینیشن یہ کی ہمارے ہاں کہ جس نے بھی حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ایمان لے آیا، وہ مومن ہے. یہ ڈیفینیشن ہو گئی. اس ڈیفینیشن کے اوپر بہت سارے اعتراض ہیں. بعض ہمارے اہل سنت علماء نے بھی یہ بات کہی ہے، سعید ابن مسیب یا دوسرے حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے 2 سال گزارے ہوں، کسی نے 4 سال گزارے ہوں، یا اس طرح تفریق کی ہے ہمارے اہل سنت میں، لیکن اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. کوئی بھی آپ کو کبھی نظر نہیں. جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور وہ ایمان لیا، وہ صحابی ہے. مجھے آپ یہ قرآن کے معیاروں کے اوپر آپ بتا دیں، قرآن نے کیا یہ معیار مقرر کیا رسول کے ساتھی ہونے کا؟ رسول نے. اور اگر اتنی ہی ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس ڈیفینیشن کو قرآن سے بتا دیں کہ یہ ڈیفینیشن کرنے والی جس کو آپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں یہ قرآن میں کیا. صحیح. تو یہ بیسیکلی یہاں پہ یہ ٹرم کو بھی مس یوز کیا گیا. بیسیکلی اس کو بہت جنرل ٹرم بنا دیا، جنرل ٹرم کو بڑا اسپیسیفک ٹرم بنا دیا، جس پہ پھر آپ کوئی الفاظ، کوئی زبان نہیں استعمال کر سکتا اس کے اوپر. اور دوسری طرف ہم جو اہل تشیع سائٹ پہ بھی بات کر رہے ہیں اگین، تو ایک دونوں طرف کا ایک مکسچر ہے بیسیکلی، کہ وہاں پہ انہوں نے بھی اسی جب اہل سنت نے سب کو صحابہ کر دیا، تو اہل تشیع نے ان سارے صحابہ کو پکڑ کے جو ہے انہوں نے اپنے حساب سے اپنے زوم میں فارغ کر دیا، کہ وہ چاہے حضرت ابو بکر ہو، چاہے وہ عبداللہ بن ابن ابی ہو، ابن ابی ہے بن ابی ہے، ابن ابی منافق تھا نا، عبداللہ ابن ابی ابی جو منافق، منافق جو تھا، تو وہ ابو بکر کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے برابر کھڑا کر کے ساروں کو ایک صحابی بنا کے سائڈ پہ انہوں نے سب کو ایک کر دیا، انہوں نے سب کو ایک کر دیا، چونکہ ہم نے سب کے بارے میں ایک ہی کہا تھا. رائٹ. آج ہم فرق کرنا شروع کر دیں، آپ کو شیعہ اس میں بھی فرق نظر آ جائے گا، تو فرق نہیں کیا نا ہم نے. صحیح بات. اچھا مفتی صاحب، مجھے پتا ہے کافی ٹائم ہو گیا، میں اینڈ پہ بہت شکریہ آپ کا. جی آپ سے آپ سے میں سوال رکھنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے. میں نے ریسنٹلی کچھ مولدین سے ڈسکشن کیا تھا، تو ان کو میں ادھر تک تو لے آیا تھا خدا ہوتا ہے، اتنے تک میں ان کو لے آیا تھا. اگلا ان کا یہ سوال تھا کہ اچھا چلے مان لیں کہ جی خدا ہے اگر، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک عام انسان کے لیے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو اگر آپ تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دیں کہ آپ کی نظر میں اس سوال کا جواب کیا بنتا ہے. مجھے میرے سوالوں کا جواب ملے گا
میرے دل میں جو سوال ہیں، میرے ذہن میں جو سوال ہیں، جن کے مجھے دنیا کے اندر سوالوں کے جواب نہیں ملتے، وہ مجھے اطمینان دیتا ہے، اور مجھے مرنے نہیں دیتا۔ ایک انسان مر جاتا ہے اگر اس کے اندر اس کی امیدیں ختم ہو جائیں۔ ایک انسان بالکل وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اگر وہ خود کو یہ سمجھ لے کہ میرے سوالوں کے جواب نہیں ہیں اور نہیں ملیں گے۔ آج آپ یہ سمجھ لیں، تصور کر لیں باسط بھائی، یہ میں آپ کو اپنے دل کا جواب دے رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میرا دل یہ فیل کرتا ہے، اگر آپ ایک کمرے میں بالکل بند کر دیا جائے اور چاروں طرف سے اندھیرا ہو، کچھ اس میں روشنی کی ذرا بھی کچھ نہیں آ رہی، اس کیفیت کے اندر انسان کے لیے کیا کیفیت ہوتی ہے کہ یار تھوڑی سی مجھے کوئی جگہ مل جائے کہ مجھے ہوا آئے اور مجھے سانس آئے، ٹھیک ہے، مجھے سانس آنا چاہیے۔ سانس بند ہو رہی ہے نا، سانس بند ہو رہی ہے، ہر طرف سے جگہ بند ہے، اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، اور جیسے ہی آپ کو روشنی کی ایک چھوٹی سی بھی کرن نظر آتی ہے، آپ کی امیدیں پھر سے بیدار ہو جاتی ہیں، پھر سے آپ زندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ یہ اس کا کریٹر ہے، تو وہ مجھے امید دیتا ہے، وہ مجھے مرنے نہیں دیتا۔ اس دنیا کے اندر مجھے اور ہر ایک انسان کی جو زندگی ہے، اس میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے لیے وہ تڑپتا ہے۔ اس کو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ یار ہمیشہ میرے ساتھ انصاف ہی ہوا ہے، ہمیشہ انصاف ہی ہوا یا مجھے میری مطابق چیزیں ملی ہیں۔ تو خدا کے ہونے کا، خدا کے وجود کا یہ فائدہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسی زندگی کا آپ کو احساس دلاتا ہے، آپ کو، کہ جس کے اندر جو ہے ایک اگلی دنیا قائم ہونے والی ہے، اور ایک امید۔ ورنہ انسان تو خوبصورت. خودکشی کر جائے۔ بہت سارے جب انسان کو اطمینان نہیں ہوتا تو وہ کن راہوں کے اوپر چل پڑتا ہے۔ تو مجھے جو بالکل. ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ہونے کا فائدہ یہ ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس کی علمی طرف ہم بات کریں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں کہ کیا خدا کے وجود کے اوپر کیا ہے یا ان کے ہونے کا کیا سوال بنتا ہے، تو ایک الگ ایک بات وہ ہے۔ تو میرا الگ جو بات ہے، روحانی، لیکن دیکھیے جو بڑا. قلبی جو میرا ہاں. مشاہدہ تھا، مشاہدہ کہوں ہوں. اس کو یا روحانی اپنی ایک بات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت خوبصورت، بہت زبردست مفتی صاحب، یہ ایک بڑا اچھا اینگل ہے اس کو دیکھنے کا. چلے جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، اور میں اب کوشش کروں گا، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کانورزیشن میں اگر آپ نے انجوائے کیا اس کانورزیشن کو، یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں آپ کو دوبارہ انوائٹ کروں اور آپ سے مزید چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کروں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے سر. بہت بہت شکریہ آپ کا باسط بھائی، اور آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو سوال ہوں گے، میں جو سوال تھے اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ سکا، اور اپنے ناظرین کو کچھ مجھ سے سیکھنے کو ملا۔ اور اگر میری جوابوں کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی تھی تو انسان سیکھتا رہتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم.